بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کہ انسان تمام مخلوقات سے اشرف ہے۔ حالانکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کا اللہ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام نہیں، وہ رات دن صبح و شام اللہ کی تسبیح میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم آپ کو چھوٹا سا فلسفہ بتاتے ہیں، اس کا نام ہے فلسفہ ابلیس۔ علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے، اس میں علامہ اقبال نے کچھ اس طرح سے وضاحت فرمائی ہے کہ انسان اور شیطان کے درمیان تعلق بہت گہرا ہے، انسان اور شیطان کے درمیان۔ دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام سے پہلے جو یہ عزازیل یا ابلیس جسے کہتے ہیں، بہت ہی نیک تھا اور فرشتوں میں شامل تھا، لیکن جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، یعنی کہ انسان بنایا، اور اللہ نے حکم دیا کہ انہوں کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس سے کیا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے ایک مخلوق جن بھی تھی، لیکن اللہ نے جنوں میں شیطان نہیں بھیجا۔ جب جن مخلوق تھی انسان سے پہلے، تو جو ابلیس ہے وہ تو نیکوکار میں تھا، وہ تو فرشتوں میں شامل تھا، بہت زیادہ نیکیاں کرتا تھا تو جن، لیکن وہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس کا شمار فرشتوں میں ہوتا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ تو جب اللہ نے اسے کہا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا اور شیطان بن گیا۔ تو کہنے لگا کہ اللہ کو کہنے لگا کہ یہ جو تیرے انسان، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، جو تیرا انسان آ رہا ہوگا تو میں اسے تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ تو اللہ نے کہا فخرج، یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اور شیطان، ان کا گہرا تعلق ہے۔ انسان بنا، ادھر سے ابلیس شیطان بنا، اور جب انسان جنت میں گیا تو شیطان بھی اس کے ساتھ جنت میں گیا اور ادھر انسان کو بہکایا، اور پھر وہ زمین پر آ گیا۔ اب جب انسان زمین پر آیا تو شیطان بھی زمین پر آ گیا، اور یہاں شیطان نے آ کے اپنا سب سے پہلا کام کر دکھایا، اور وہ سب سے پہلا فتنہ یہ تھا کہ اس نے ایک قتل کروا دیا۔ تو یہ ہے انسان اور شیطان، انسان بنا شیطان بنا، یہ دونوں ساتھ ساتھ رہے، اور شیطان زمین پر آتے ہی اس نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو انسان کا دو چیزوں سے مقابلہ ہوتا ہے، ایک تو اسے اپنی خواہشات نفسانی سے، اس کے اندر اللہ نے تمام قسم کی خواہشات رکھ دی ہیں۔ انسان کے اندر اچھے کھانے کی خواہش ہے، انسان کے اندر اچھے گھر کی خواہش ہے، انسان کے اندر شادی کی خواہش ہے، انسان کے اندر ہمہ قسمی خواہشات اللہ نے رکھ دی ہیں۔ بہت ساری خواہشات کا مرکب ہے انسان۔ تو ایک تو انسان کو اپنی ان خواہشات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا
اسے جو اس کا وہ شروع سے ساتھی آ رہا ہے شیطان، اس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں انسان کے لیے، دو چیزیں ہیں۔ اوپر سے اللہ کا حکم کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب جو فرشتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کا وہ کسی چیز سے مقابلہ نہیں ہے، ان کا کام صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ لیکن جو انسان ہے، انسان کا مقابلہ دو چیزوں سے ہے، ایک اپنی خواہشات نفسانی، جو انسان کے اندر خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا، اور دوسرا اس شیطان کو کمپیٹ کرنا، اس کا مقابلہ کرنا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی اور اسے اشرف المخلوقات کہا کہ یہ تمام مخلوقات سے زیادہ اشرف ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا خیال فرشتوں کو بتایا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ جو خون بہے گی، وہ جنوں کا حال دیکھ چکے تھے، تو ہم تیری تسبیح کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ نے یہ چیز فرشتوں کو سمجھانے، فرشتوں کو ایک دکھانے کے لیے انسان کے ساتھ شیطان کو بھی بنایا، انسان کے اندر تمام خواہشات رکھ دی اور ساتھ اس کے شیطان بھی ہے۔ اب جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلا کر کہتا ہے ادھر آؤ، ادھر آؤ، دیکھو تم نے کہا تھا انسان کو نہ بناؤ، لیکن میں بہتر جانتا ہوں تم سے، میں بہتر جانتا ہوں۔ تم نے کہا تھا انسان کو نہ بناؤ، اب دیکھو تم صرف میری عبادت میں لگے رہتے ہو، تمہارا اور کسی چیز سے مقابلہ واسطہ نہیں ہے، لیکن اس انسان کو دیکھو، اس میں نے دو چیزیں رکھی ہیں، اس کے اندر خواہشات نفسانی ہے، اسے بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس کا مقابلہ شیطان سے ہے، لیکن یہ دونوں چیزوں کو شکست دے کر آیا ہے میرے در پہ، میرے در پہ یہ دونوں چیزوں کو شکست دے کے آیا ہے۔ یہ اپنے خواہشات نفسانی کو بھی اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اس نے شیطان کو بھی کمپیٹ کیا ہوا ہے، اور یہ میرے در پر آیا ہوا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی مثال لے لو، ساری بستی جو تھی وہ سارے مشرک تھے، سارے شرک کر رہے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اکیلے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ تب اللہ نے فرشتوں کو بلایا، دیکھو تم کہتے تھے انسان کو نہ بناؤ، یہ دغا بازی کریں گے، خون ریزی کریں گے، دیکھو یہ ہے وہ انسان جسے میں نے تمام مخلوقات پر فوقیت دی۔ کیوں فوقیت دی؟ کیونکہ اس کا مقابلہ شیطان اور اپنی خواہشات سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، کہ فرشتے سے کہیں زیادہ بہتر انسان بننا ہے، لیکن انسان بننے میں محنت اور مشقت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ انسان کو اپنی خواہشات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے تمام معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، اور شیطان کو بھی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان بننا بہت مشکل ہے، لیکن اس کی فضیلت اتنا ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات کہا۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ایسی ہی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔